اور کبھی آدمی خوشی کے ماحول میں ہوتا ہے، لہذا ہر بات نہ لکھا کر، ہر بات نہ لکھا کر، کیونکہ حضور کبھی غضب میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، تم ہر بات ہی لکھ لیتی ہو، کفار نے یہ کہا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ جو لکھنے کا کام تھا یہ چھوڑ دیا۔ حضور کی ہر بات جو لکھتے تھے اسے ان کی بات سن کر، تو حضور نے ایک دن پوچھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے، حضور نے فرمایا تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ہر بات لکھ لیتے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کفار نے یہ کہا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں، آخر بشر ہیں تو کبھی خوشی کے ماحول میں ہر بات نہیں لکھتے، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ ابن عمر بن عاص، فرمایا اے عبداللہ میں جو کہوں تم پہلے لکھا کرتے تھے اسی طرح لکھ لیا کرو، اسی طرح لکھ لیا کرو۔ یہ جو اگلا جملہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، وہ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں آسان رہے گا۔ سرکار نے فرمایا میری زبان پر جو جملہ نکلتا ہے، جو بات نکلتی ہے، وہ اپنی مرضی و خواہش سے تو نکلتی نہیں ہے، میری زبان پر حق کے سوا تو کچھ جاری نہیں ہوتا، لہذا اے عبداللہ جو بھی میں کہوں وہ لکھ لیا۔ یہاں ان تمام لوگوں کا جو اس دور میں بھی معاذ اللہ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کا جواب اس آیت میں مل گیا کہ محبوب اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، نہ کلام کرتے ہیں، نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تو اللہ کی مرضی سے حضور بولتے ہیں، اپنی خواہش نفسانی سے حضور نہیں بولتے، لہذا یہ حضور کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا۔ پہلے محبوب کی قسم کھائی والنجم اذا ہوا، پھر محبوب کی عظمت بیان کی ما ضل صاحبکم وما غوی، تیسرا مقام بیان کیا گیا تیسری آیت میں وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اپنی خواہش سے تو حضور بولتے ہی نہیں۔ تو یہ 18 آیتیں ہیں، کتنی؟ 18 آیتیں، سورہ النجم کی پہلی 18 آیتیں، جن میں معراج شریف کا جو سدرۃ المنتہا اور آسمان اور اس سے اوپر کا سفر ہے، اس کا ذکر بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن میں فرمایا۔ پہلے محبوب کریم کی عظمت اور شان اور مقام اور مرتبے اور رفعت کو اجاگر کیا،